اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کی دوسری سورت نازعات۔ اب یہاں نوٹ کیجیے گا، ویسے تو سورت قاف سے ہم نے جو شروع کی مکی صورتیں، دو سلسلے آئے، ایک سورت قاف سے سورت واقعہ تک، اور اس کے بعد پھر 29ویں پارے میں سورت ملک سے شروع ہوئے، تو سب سے زیادہ جو مضمون ہیمر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ ادھر سے ادھر سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے جدھر جاؤ آخرت، جدھر جاؤ آخرت۔ ان صورتوں میں جب 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، ان میں تو آپ ایسا معلوم ہوگا آپ کو کہ جیسے اور کوئی مضمون ہے ہی نہیں۔ باقی صورتوں میں اور مضمین بھی تھے، پچھلی امتوں کے تذکرے بھی تھے، قرآن مجید کا کوئی ذکر بھی تھا، اور آخرت کا مضمون تو تھا ہی تھا۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گل ہی کوئی، اور وہ کیا ہے؟ آخرت، قیامت، جنت، دوزخ۔ آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ۔ باقی جو تمہیدی مضامین ہیں وہ ان مضامین کی تمہید ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح کے کھینچنے والے ہیں، یعنی ڈائیو کر کے اور وہاں سے انسان کا نفس جو ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نکال لے جانے والے ہیں اسے آہستگی سے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر سبقت لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کے حکم کو بجا لانے میں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر معاملات چلانے والے ہیں احکام الہی کے مطابق۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ یہ رزق کی تقسیم کا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے، اور وہ بڑی مستعدی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ روحوں کو، نفوس کو قبض کرنے کا کام موت کے وقت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے، اور اس میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ فرشتوں کی قیادت اور انبیاء کرام تک پیغام رسانی تھی، انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اسرافیل علیہ السلام تیار کھڑے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہیں، جو ہی اشارہ ہوگا وہ بگل بجا دیں گے اور یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر انتظام چلانے والے ہیں معاملات کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ یوم ترجف الراجفۃ، آگے پھر قیامت کی بات، پہلے بھی کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ ساری تمہید تھی کہ یوم ترجف الراجفۃ، یعنی یہ قسمیں کھائی گئی تھی کس بات پر؟ کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا۔ تتبع الرادفۃ، اس کے پیچھے پیچھے آئے گا دوسرا جھٹکا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، کہیں گے انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس پہلی حالت میں؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت یعنی دنیا میں وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اس حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا بھلا جب ہم گلی سڑی کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو کہتے ہیں یہ تو پھر بڑے گھاٹے کا موجب لوٹنا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹچکریں، طنز، جگتیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی جگتے مارنا، اور آپ کی دی ہوئی سب سے بڑی خبر قیامت کے بارے میں جگتے ہیں۔ اور سورۃ کہف میں بہت ہی تحقیرانہ انداز میں قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا
ذالک رجم بعید، یعنی پورا جملہ نہیں کہا، لو جی جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہوں گے باقی گول کر کے ذالک رجم بعید، یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. یہاں بھی وہی انداز، اذا کننا عظاما نخرا، کیا ہم گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے؟ قالو تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ تو بڑے گھاٹے کا اٹھنا ہوگا. یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اسی آواں گے ہی نہیں، اسی اٹھاں گے ہی نہیں، اسی پیش ہی نہیں ہوواں گے. یعنی انسان آمادہ ہوتا ہے اس جگہ جانے کے لیے کہ جہاں اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہو. تو یہاں جب کوئی فائدہ کوئی نہیں تو یہ پھر سارا گھاٹے کا سامان ہے، تو خام خام نہیں جانا ہے وہاں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو ایک زوردار ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور وہ یکدم موجود ہوں گے میدان حشر میں. اب دوسرا مضمون ایک دم شروع ہوا. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی کیا آپ تک پہنچی موسیٰ کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، کہ جب موسیٰ کو ان کے رب نے پکارا طوا کی مقدس وادی میں اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جا، وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو، اس سے کہنا کہ کیا تمہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوئی رغبت ہے؟ Do you want to purify yourself؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا میں تمہیں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف؟ فَتَخْشَىٰ، کہ تو اس سے ڈرنے لگے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی عصائے موسیٰ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا اس نشانی کو بھی اور نہیں مانا. ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا چال بازیاں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے. فحشر فنادا، تو اس نے جمع کیا لوگوں کو اور پکارا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا آقا ہوں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عبرتناک عذاب میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. یہ دنیا میں اسے غرق کیا پانی میں پوری شان و شوکت کے ساتھ جب کہ گیا تھا اس میں، اور آخرت میں تو بہرحال پکڑا جانا ہی ہے اس نے. ان فی ذلک العبرہ، یقیناً اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، جو ڈھیٹ ہو، جو اللہ کی ریٹ کو نہ مانتا ہو، اس کے لیے نہیں. عبرت کا سامان کس کے لیے ہے؟ نصیحت کا سامان کس کے لیے؟ جو ڈرتا ہو. انتم اشد خلقا ام السماء، یعنی بات آخرت کی گردی گھومتی رہنی ہے، کبھی ایک اسلوب سے، کبھی دوسری اسلوب سے، کبھی آخرت کا نقشہ کھینچ کر اور کبھی دنیا میں انسان کے طرز عمل کو بیان کر کے. انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا پیدا کرنا بنانا مشکل تھا یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کی کینوپی کو، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اور اس کی نوک پلک سواری، اس کو بیلنس کیا، برابر کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور تاریک بنایا اس نے اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو. والارض بعد ذلک دحاہا، اور بعد ازاں اس کے بعد اس نے زمین کو ہموار کیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور زمین کے اندر سے اس کا پانی بھی نکالا اور چارہ بھی. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے زمین کا لنگر بنایا. لنگر ہوتے ہیں نا بحری جہاز کے، کہ جو بحری جہاز کو طوفانی ہواؤں کے مقابلے میں کھڑا رہنے میں مدد دیتے. اللہ تعالیٰ نے زمین، بار بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو لنگر بنایا ہے، مبادا زمین تمہیں لے کر ڈول جائے.
جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان نہیں، انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم چنیوٹ کے بعد دریائے چناب کو کراس کرتے تھے تو سرگودا تک پہاڑی سلسلہ تھا دونوں طرف، لیکن اب آپ کے دیکھیں وہاں جا کے ان پہاڑوں کا نام و نشان کہیں نہیں. ہم نے وہاں سے وہ پہاڑ توڑ کر پتھر اور بجری بنا کر ہم اپنی سڑکوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے فرشوں میں، اپنی عمارتوں میں لے کے آ گئے. پہلے زلزلے اتنے فریکوینٹلی نہیں آتے تھے، اب آتے ہیں. بہت سی وجوہات ہوں گی شاید، لیکن ایک وجہ جو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا جو بیلنس کیا تھا وہ پہاڑوں کے ذریعے تھا، اور ہم نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کیا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو پے دا پرائس. یہ ہماری جو گاڑی کے ویلز ہوتے ہیں، گاڑی ببلنگ کرتی ہے، ہم دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ویل بیلنس کراؤ. اب وہ ویل بیلنسنگ مشین پر چڑھا کر وہ تیز چلاتا ہے اور پھر مشین بتاتی ہے کہ یہاں سے اس کا وزن اس طرف زیادہ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، ویلر جو ہے وہ اتنا وزن جو ہے اس کی دوسری طرف لا کے چھوٹی سی تھوڑی کے ساتھ ٹھوک دیتا ہے اور پھر چلاتا ہے، اور جب وہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے کہتا ہے لو جاؤ. آپ وہ پہیا فٹ کرتے ہیں گاڑی میں اور گاڑی ببلنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو پہاڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے بنائے. والجبال ارساہا متاع لکم ولانعامکم، تمہارے برتنے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کو برتنے کے لیے. اب ایک دم جلال آ گیا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑی آفت آئے گی. کیا ہوگا اس وقت؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کن کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا رہا. صحیح کہتے نا، محنت کو، کوشش کو، کہ وہ کن کاموں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے. دنیا میں تو وہ گم تھا نا، لیکن جب اعمال نامہ سامنے آئے گا تو سب چانن ہو جائے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم ہر دیکھنے والوں کے لیے کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی. اب دو قسم کے لوگوں کا کمپیرزن آ رہا ہے بہت خوبصورت. فاما من طغی، تو جس کسی نے بغاوت کی ہوگی. فاما من طغی، جس کسی نے سرکشی کی ہوگی. اور سرکشی کا ثبوت کیا ہے؟ وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی ہوگی. وہ کہتا رہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، میں اللہ کا باغی نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت اصل ہے، لیکن وہ دنیا میں دلچسپی رکھتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ باغی ہے. فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، پریفرنس دی. فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور اس کے مقابلے میں واما من خاف مقام ربہ، البتہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا، اپنے آپ کو لگام دی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. بہت سخت بات. دیکھیے، باپ بھی انسان، بیٹا بھی انسان. انسان ہونے کے اعتبار سے وہ برابر ہے، لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ ہرگز برابر نہیں ہے. باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. جب بیٹے کی حیثیت سے بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو ایسا محسوس کرے گا کہ میں زمین پر کھڑا ہوں، میرا باپ آسمان پہ بیٹھا ہے. یہ تو آسانی سے ہضم ہونے والی بات ہے. اب ذرا دوسری بات کہنے لگا ہوں جو ذرا مشکل سے ہضم ہوگی، کہ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے، لیکن جب وہ شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں تو پھر بیوی کے لیے اس کا شوہر جو ہے وہ آسمان پہ بیٹھا ہے. عورت کی سب سے بڑی نیکی اپنے شوہر کی اطاعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علامات المرأة الصالحة ثلاث، صالح عورت کی، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی کیا فرمائی؟ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. یہاں کیا ہے؟
تہجد گزار عورتیں ہوں گی لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑیں گی. اور جب اس کا شوہر اسے کو حکم دے تو اس کا کہنا مانے, جب وہ پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے, یعنی اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے. سورہ نساء میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں, ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے ہیں, مینیجر بنائے گئے ہیں, انچارج بنائے گئے ہیں, جو مرضی ترجمہ کر لیں. حاکم بھی ترجمہ کیا بعض لوگوں نے, بہت زیادہ گاڑا ترجمہ ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے, حاکم بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں نا, لیکن بہرحال ان کی اطاعت کی جاتی ہے. تو فالصالحات قانتات, لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں. حافظات للغیب, اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی عفت, ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا کہ اے نبی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. تو ایک اینگل سے ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا انہیں ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا پائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے کبھی پوتے کے سامنے دادا جو ہے وہ پوتے کے باپ کو جو اس کا بیٹا ہے ڈانٹ دیتا ہے تو پوتا بڑا آکورڈ محسوس کرتا ہے کہ میرے باپ کو ڈانٹ پڑ گئی, لیکن وہ دادا کے لیے تو وہ بیٹا ہوتا ہے نا. تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں, جیسے باپ شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے, اس میں شفقت ہوتی ہے. تو بعض اوقات ایسا قرآن مجید میں محسوس ہوتا ہے کہ یار ایڈی کڑی گل سی, لیکن بہرحال اللہ کے وہ بندے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ کھانے میں کوئی ہار محسوس نہیں ہوتی. تو فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی. اب کوئی بڑی بات تو نہیں تھی, سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھے جی قیامت کدوں آئے گی تو کوئی غلط تو نہیں پوچھی, لیکن یہاں جو اصل میں غم و غصہ ہوتا ہے سارا وہ کافروں پر ہوتا ہے. فرمایا فیما انت من ذکرہ تنویر ابن کی. اب بظاہر یہ یعنی بڑا سخت سا ایک انداز ہے, لیکن ایک بات تو وہ کہ اس کا جو غم و غصہ ہے وہ کافروں کی طرف ہے کہ ایک مسلمان جب پوچھ رہا ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, پوچھنے والا اور جسے پوچھا جا رہا ہے برابر ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا پھر علامات بتا دیں, آپ نے علامات بتائیں. مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات پوچھی, آپ نے خود مسلمانوں کو علامات بتائیں. لیکن اصل میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, یعنی وہ جو ٹونٹنگ انداز میں پوچھتا ہے کدوں آنی ہے قیامت میں, لے آیا آج ہی لے آیا. اب یہ اصل میں ان کے طرف رخ ہے. یسألونک عن الساعۃ, یہ آپ کے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایان مرساہا, وہ کدوں آئے گی, کدوں آنی ہے قیامت, لے ہم فیما انت من ذکرہا, تمہیں اس سے کیا سروکار. الی ربک منتہاہا, تیرے رب کے پاس انتہائے قیامت کا علم ہے, قیامت کے علم کی انتہا تیرا رب ہے. انما انت منذر من یخشاہا, تمہارا کام تو صرف ہر اس شخص کو خبردار کرنا, ڈرانا ہے جو قیامت سے ڈرتا ہو. کأنہم یوم یرونہا, انہیں ایسا لگے گا جس دن وہ اس کو دیکھیں گے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, کہ وہ نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو